اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک بادشاہ کی ہے۔ ایک بادشاہ اپنے خدمتگاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روزگار شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو اچانک ایک شاہین آ کر اس کے سامنے سے بنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے ہی اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ یہ بنا ہوا مرغ کھانا چاہتا تھا لیکن وہ دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کریں اور مرغ واپس لے آئیں۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا۔ اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراً یہ سپاہی دوسری جانب چلے گئے۔ پہاڑ کی بلندی بہت زیادہ تھی۔ گھوڑوں سے اتر گئے اور دوسری جانب جا پہنچے۔ انہوں نے ادھر ایک عجیب ہی واقعہ دیکھا جو بہت عجیب و غریب تھا۔ ان کے سامنے ایک ضعیف بوڑھا بندھا ہوا پڑا تھا اور یہ شاہین جو اپنی چونچ میں بنا ہوا گوشت لے کر آیا تھا وہ اپنی چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس بوڑھے آدمی کو کھلا رہا تھا اور پھر وہ اس کو کھلا کر اڑ گیا اور اپنی چونچ میں پانی بھر کر لایا۔ پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلایا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے سپاہیوں کو لشکر کو بتایا کہ میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا اور اسی راستے میں ڈاکو نے میرا سارا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے اور چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے ان سے التجا کی کہ مجھے جان سے نہ ماریں۔ وہ کہنے لگے ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی طرح آبادی تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور میرے خچر کو باندھ دیا اور چل گئے۔ پھر دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا اور آج یہ بنا ہوا مرغ لے آیا۔ روزانہ 2 مرتبہ یہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ بادشاہ جب اس بات کا علم ہوا کہ اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا، وہ کہنے لگا افسوس ہے ہم پر یہ کہ ہم ایسے خدا کی خدائی سے غافل رہے جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے اور اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے زمانے کا عابد و زاہد شخص بن گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رات کا ذکر ہے کہ میں بغداد میں تھا۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھے بتایا کہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے مگر اس وقت وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہے اور بولی آپ کو خدا کا واسطہ میرا پردہ رکھ لیجیے۔ تو میں نے کہا آخر بتاؤ تو صحیح تم کس آزمائش میں مبتلا ہو؟ تو وہ بولی میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے اور اب میں حاملہ ہوں اور لوگوں سے میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں اور یہ حمل آپ سے ہی ہے، تو خدا کے لیے مجھے رسوا مت کیجیے اور میرا پردہ رکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے گا۔ وہ خاموش رہے، کچھ نہ کہا۔ پھر وہ عورت چلی گئی۔ پھر کچھ پتہ نہ چلا یہاں تک کہ اس کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی تو محلہ کے امام چند پڑوسیوں کے ساتھ مجھے مبارکباد دینے آئے اور میں نے ان کے سامنے بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور اگلے دن اس بچے کا نام سے 2 دینار امام صاحب کو دیے اور کہا یہ اس عورت کو دینار دو اور یہ اس بچے کا خرچہ ہے کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کسی بات پر علیحدگی ہو چکی ہے۔ پھر ہر مہینے 2 دینار امام کے ہاتھ پر رکھتا اور کہتا یہ بچے کا خرچہ ہے، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا اور لوگ میرے پاس تعزیت کے لیے آنے لگے۔ ان کے سامنے میں
پریشانی کا اظہار کرتا رہا اور دکھ اور تکلیف کا اظہار بھی کیا۔ ایک ماہ گزرنے کے بعد ایک رات وہ عورت میرے پاس آئی اور ساتھ میں وہ دینار بھی لے آئی جو میں امام کے ہاتھ بھیجا کرتا تھا، اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح پردہ رکھے جیسے آپ نے میرا پردہ رکھا۔ تو میں نے کہا، یہ دینار بچے سے متعلق تھے، اب یہ تمہارے ہیں، تم اس کو جو چاہو کرو۔ اور اس طرح سے آپ نے وہ دینار اس عورت کو واپس دے دیے کہ اب ان دینار پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اور وہ دینار لے کر واپس چلی گئی اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔